مجھے کچھ عرصہ پہلے انڈیا سے ایک ای میل آئی اور ان کا جی یہاں پہ دیوبندیوں نے مشہور کیا ہوا ہے کہ مولانا مودودی جو تھے وہ قادیانی تھے. آپ اندازہ کریں, طریقہ واردات آپ دیکھیں. میں نے کہا کوئی اور الزام نہیں ملا, اتنا بڑا الزام اس شخص پہ کہ جس نے سب سے مدلل کتاب قادیانیوں کے خلاف لکھی ہے نا, قادیانی مسئلہ, وہ مولانا مودودی نے لکھی ہے. یہ باقی جو یہ تحفظ مجلس سے ختم نبوت والے, یہ تو صرف یہ وہ ان کی عبارتیں نکالتے ہیں. اس طرح کی عبارتیں تو دیوبندیوں اور بریلویوں کے بزرگوں کی بھی موجود ہیں. وہ پاکٹ بک احمدیہ آپ قادیانیوں کی پڑھ لیں, انہوں نے ایسی لتر پریڈ کی ہوئی ہے نا ان کی کہ ہاں جی یہ غلط ہے, اے لکھے جی کشف المحجوب وچ بھی, اے جناب اشرف علی تھانوی صاحب دی سمانے وچ بھی لکھے جی, اے جناب ملفوظات شریف وچ بھی لکھے جی. آ جاؤ, مودودی صاحب پہلے بندے ہیں جنہوں نے علمی رد کیا ہے اس زمانے میں جب قادیانیوں کو لوگ کافر نہیں کہتے تھے. اور اس کی وجہ سے کہا گیا کہ مودودی رحمہ اللہ اس فتنے کے بانی ہیں کہ انہوں نے قادیانیوں کے خلاف ایک مہم برپا کی, گورنمنٹ نے ان کے خلاف مقدمہ بنایا, اس کے پیچھے پولیٹیکل ریزنز بھی تھی, لیکن پلیز یہ لی کہ اس نے فتنہ کھڑا کیا ہے. کیس عدالت میں چلا, سزائے موت ہوگی مولانا مودودی کو. قادیانیوں کے خلاف تحریک چلانے پہ سزائے موت مولانا مودودی کو. آج جتنے لوگ ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں ان سے پوچھیں کہ یہ اس مسئلے کو کس طریقے سے ہینڈل کیا ہے انٹلیکچولی. بعد میں چلیں وہ اور دیوبندی بریلوی مولانا بھی انوالو ہو گئے بیچ میں. تو مولانا مودودی کو سزائے موت ہوئی اور وہ بڑا رکت انگیز منظر ہے. وہ اخبار میں جب چھپی, وہ اخبار گھر آئی, ان کی وائف نے وہ اخبار چھپا لی بچوں سے. وہ بڑا دردناک واقعہ وہ ان کے بچے سناتے ہیں. پھر ان کے ساتھ جو لوگ اٹیچ ہیں وہ بھی پھر ایک دلیری والے لوگ ہوتے ہیں نا. اور اسی بندے کو انہوں نے کہہ دیا قادیانی ہے جس نے سب سے زیادہ قادیانیت کے خلاف کام کیا. یہ طریقہ واردات ہوتا ہے کہ آپ ایسی ادبی گالی دے دو کہ لوگوں کی مت ماری جائے. لیکن یوٹیوب حفظہ اللہ تعالی, فیس بک دامت برکاتہم عالیہ, آیت اللہ واٹس ایپ, اور اب تو وہ بھی آ گیا ٹک ٹاک حفظہ اللہ تعالی, ان سب کی برکت سے اب کوئی کسی کے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکتا. پرانے محدثین کے بارے میں آپ کو ایک بندہ کہے گا کہ بہت بڑے ثقہ صدوق راوی ہیں, دوسرا کہے گا یہ دجال تھا, تیسرا کہے گا اس کا حافظہ بگڑ گیا تھا. اب آپ مصیبت میں پڑ جاتے ہیں کہ میں کس کی بات مانوں کس کی نہ مانوں. آج اگر کوئی مودودی صاحب کے بارے میں کلیم کرے گا نا تو سر مودودی صاحب کی تو کتابیں نیٹ کے اوپر چڑھی ہوئی ہیں. ان کی تعلیمات قرآن و سنت کے دلائل میں کئی ایک چیزیں میں نے بخاری مسلم سے خلافت و ملوکیت کا دفاع کر کے لوگوں کو بتا دیا کہ بھئی یہ مودودی صاحب نے کوئی اپنے گھر بیٹھ کے تو نہیں کتاب لکھی, یہ تو سارا مقدمہ بخاری مسلم میں موجود ہے. آپ کو کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا. پرانے زمانے میں دھوکہ لگ جاتا تھا. جس کے بارے میں آپ نیگیٹو تعارف کروائیں گے لوگ نیٹ پہ دیکھیں گے, جی دیکھیں وہ کیا کہتا ہے. مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ کی وفات کے بعد کتنے لوگ ہیں جنہیں مولانا اسحاق کا تعارف ہوا ہے, وہ جانتے ہی نہیں تھے مولانا اسحاق کون ہے. ان کے مخالفین نے کہا جی وہ بابا ہے, جی وہ جی ایران کے ٹکڑوں پہ پلتا تھا, جی وہ یہ ہوتا تھا تو وہ ہوتا تھا. جو لوگ سعودیہ کے ٹکڑوں میں پلتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ باقی لوگ پھر ہماری مخالف پارٹی سے لیتے ہوں گے. اچھا یہ تو ایران کے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں, تو بریلوی جو اہل حدیثوں کے خلاف کلپ چڑھاتے ہیں ان کو کون ٹکڑے دیتا ہے؟ کیونکہ بریلوی ریاست تو ابھی تک کوئی قائم نہیں ہوئی ہے. دیوبندیوں کا تو آپ کہیں گے کہ جی طالبان دے رہے ہیں, تو طالبان تو بیچارے بھی خود مانگیں گے کچھ سال, ٹھیک ہے, تب جا کے کہیں اسٹیبل ہوں گے. یہ ایک ادبی گالیاں رکھی.